بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوالج آپ کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلس غامدی سینٹر سے ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں غام سے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ 12ویں نشست ہے، ہم آپ سے سیدنا علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین جو سیاسی کشمکش، حالات، اختلافات تھے، اس کی نوعیت، اس منظرنامے اور اس پس منظر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فریقین اس پورے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کا اس معاملے میں زاویہ نظر کیا ہے۔ چاروں بنیادی سوالات زیر بحث آ چکے، آپ نے اپنا نقطہ نظر اس پہ بیان کیا۔ توضیحی اشکالات، ضمنی پہلو آپ سے ہم پوچھ رہے تھے۔ گزشتہ نشست میں میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ان 10 نشستوں میں کہیں بھی آپ نے ہمارے ہاں یہ جو تاریخ کے اوپر بحث ہوتی ہے، کتابوں کے حوالے دیے جاتے ہیں، ابن سعد نے یہ کہا، ابن شام نے یہ کہا، طبری یہ کہتے ہیں اور فتوح البلدان میں فلاں کچھ لکھا ہوا ہے، آپ نے یہ نہیں کیا بلکہ ایک دوسرا زاویہ نظر دیا۔ تاریخ کیا ہوتی ہے، تاریخی مواد کو دیکھنے کا طریقہ کیا ہے، اس پر آپ کی گزارشات سامنے آئیں۔ کچھ ضمنی پہلو ہیں، میں چاہتا ہوں اس پر بھی میں آپ سے چیزیں پوچھوں۔ 4 بنیادی باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ جو دور ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 100-150 سال کا، اس میں کوئی مرتب تاریخ لکھی ہوئی ہمارے سامنے جس طرح آج کے دور میں معاصر مورخین لکھتے ہیں سامنے نہیں آتی۔ تو یہ آپ کا اصرار کیوں ہے جب اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں زبانی روایات ہیں، سینہ بسینہ چیزیں چل رہی ہیں، کوئی مرتب علم کی روایت نہیں ہے؟ تو ایسے ہی ہوگا کہ باتیں ابتدا ہوں گی اور پھر کچھ 150-200 سال بعد کتابوں کی صورت میں سامنے آئیں گی۔ دوسری بات آپ نے فرمائی تھی کہ ابن اسحاق کی جو سیرت ہے وہ باقاعدہ ہمیں مرتب شکل میں نہیں ملتی۔ آپ بھی جانتے ہیں، ہمارے علم میں بھی ہے کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے باقاعدہ وہ مخطوطات جمع کر کے ابن اسحاق کی سیرت مرتب منظم انداز میں مدون کی تحریری شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ تیسری بات آپ نے فرمائی تھی کہ صحابہ اور تابعین میں سے بھی کوئی ایسی تاریخ کی روایت نہیں ہے کہ باقاعدہ لوگ تاریخ لکھنے بیٹھے ہوں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے بھی بہت سارے جلو قدر صحابہ ہیں جو باقاعدہ مغازی سیرت کے موضوعات پہ لکھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس اپنے شاگردوں سے باقاعدہ سیرت مغازی کی باتیں کیا کرتے تھے، براء بن عازب ہیں، امیر معاویہ نے باقاعدہ حکم دیا، اور ان کے بعد ان کے تابعین شاگردوں میں بھی حمام بن منبہ ہیں، سیدنا عثمان کے بیٹے ہیں آبان بن عثمان، اسی طرح عروہ بن زبیر جو ہیں وہ ان کے صاحبزادے بھی ان چیزوں کو لکھ رہے ہیں، سب کچھ سامنے آ رہے ہیں، اور زبیر بن عوام کے صاحبزادے ہیں۔ خود آپ نے ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی کا ذکر بھی کیا تھا ہماری اس کتاب کا۔ تو یہ سب کچھ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سیرت کا مطالعہ، تاریخ کا مطالعہ، تنقیح کا عمل، لکھی ہوئی چیزیں، تو اس کو کیسے آپ نے فرمایا کہ باقاعدہ کوئی تاریخ نہیں تھی اس زمانے میں؟ ہم جب کسی موضوع پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اس میں الفاظ ایک خاص سیاق میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ میں نے پوری کوشش کی تھی کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کو توضیح کے ساتھ بیان کر دوں۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ میرے ہی بیان کی خامی ہوگی کہ اس سے متعلق یہ سوالات پیدا ہوئے، تو میں توضیح مزید کر دیتا ہوں۔ جی، میں اس ساری گفتگو میں یہ بات نہیں کر رہا تھا کہ مسلمانوں میں علم تاریخ کا پس منظر کیا ہے، تاریخ کیسے وجود میں آئی ہے، یا سیرت کس طرح سے لکھی گئی ہے۔ میں اس موضوع پر اگر بات کرتا تو شاید اس سے بھی پیچھے چلا جاتا اور یہ بتاتا کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی ایسے لوگ رہے ہیں کہ جو انصاب بیان کرتے تھے، ایام کا ذکر کرتے تھے۔ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں کہ جس میں زبانی روایت کا یہ معاملہ نہ رہا ہو، ہمارے ہاں بھی رہا ہے۔ مجھے کبھی اس پر اصرار نہیں ہوا کہ کسی علم کی ابتدا کے لیے یہ تقاضا کیا جائے کہ وہ تحریری صورتی میں ہو۔ دنیا کی بہت سی اقوام ہیں جن کے ہاں اسی طرح زبانی روایات کی صورت میں ان کی تاریخ، ان کے ایام، ان کے احوال منتقل ہوتے ہیں۔ ہم دنیا کی بہت سی قوموں کے احوال اسی طریقے سے پڑھتے ہیں اور پھر بتدریج وہ وقت آ جاتا ہے جب علوم کی باقاعدہ تدوین ہوتی ہے۔ یہ صرف تاریخی کا کیا معاملہ ہے، یعنی اگر میں تفسیر پر بات کروں اور یہ بتاؤں آپ کو کہ تفسیر کی ابتدا کیا ہوئی، تو کیا صحابہ کرام تفسیر نہیں کرتے تھے؟ کیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفاسیر موجود نہیں ہیں؟ تفاسیر سے مراد یعنی انہوں نے جو گفتگویں کی ہیں، جو باتیں کی ہیں، اپنے شاگردوں کو تعلیم دی ہے، کیا حدیث کے بارے میں اس طرح کی چیزیں موجود نہیں ہیں؟ تو کسی علم کی ابتدا کو جب آپ بیان کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس وقت موضوع بنتی ہیں اور یہ بتائی بھی جاتی ہیں۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ میری زندگی کا بھی ایک بڑا عرصہ علم کی خدمت میں بسر ہوا ہے، تو یہ کیسے گمان کیا جا سکتا ہے کہ میں اس سے واقف نہیں ہوں گا؟ یعنی مجھے معلوم ہے کہ ہمارے پاس جو اس وقت تاریخی سرمایہ ہے
وہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، یعنی اس میں انفرادی روایات ہیں اور بہت بڑے پیمانے پر یہ روایات ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ اس وقت ہم انہی پر کام بھی کر رہے ہیں۔ ان میں سے مرفوع روایتیں بھی کوئی 70,000 کے قریب دریافت ہو گئی ہیں، اور آثار صحابہ وہ تو شاید اس سے بھی زیادہ ہیں، یہ موجود ہیں۔ یہ زبانی روایتیں جو انفرادی طور پر لوگ پیش کر رہے ہیں، انہی میں وہ بہت سے لوگ بھی ہیں کہ جن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تاریخی مواد کو منتقل کرتے ہیں، یعنی صرف یہی نہیں کرتے کہ ایک بات ان کو پہنچی، انہوں نے سنی اور اس کو بیان کر دیا، یہ انفرادی روایت کا معاملہ ہے، بلکہ وہ تاریخی مواد کی روایت بھی کرتے ہیں، انصاب کی روایت کریں گے، مغازی کی روایت کریں گے۔ یہ سب کچھ ہماری کتابوں میں موجود ہے، کون آدمی اس سے ناواقف ہے؟ آپ نے چند لوگوں کا نام لیا، جیسے عروہ بن زبیر ہیں، جیسے موسیٰ بن عقبہ ہیں، جس طرح کے ابان بن عثمان ہیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بعض مستشرقین نے اس سے زیادہ بڑی فہرست مرتب کر دی۔ اچھا، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے جو مقدمہ لکھا ہے سیرت ابن اسحاق کا، جب اس کے اجزاء کو انہوں نے مخطوطات کی صورت میں لے کر شائع کیا ہے تو اس کا ایک مقدمہ لکھا ہے، اس میں 27 لوگوں کی فہرست مرتب کی ہے۔ اچھا، یعنی اسی طرح جو تاریخی مواد منتقل کرتے ہیں، تاریخی مواد منتقل کرنا اور انفرادی روایت کرنا، ظاہر ہے کہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ان میں 6 لوگوں کا خود اضافہ کر دیا، اور مزید تتبع کیا جائے تو ہو سکتا ہے 2-4 کا اور بھی اضافہ کر دیا جائے۔ تو یہ سب کچھ موجود ہے، اس کی نفی پیش نظر نہیں تھی۔ جو بات بتانا مقصود تھا اور جس کی طرف میں نے توجہ دلائی وہ یہ ہے کہ عہد کا مورخ اور چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ لفظ کے عمومی مفہوم میں یہ تاریخی مواد کے ناقلین کو مورخ کہنا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس پر۔ میں نے عرض کیا کہ اگر میں بھی مسلمانوں میں علم تاریخ کی تاریخ بیان کر رہا ہوتا تو میں بھی شاید یہ لفظ استعمال کر دیتا۔ وہاں میرے پیش نظر یہ تھا کہ میں یہ بتاؤں کہ ایک پڑھا لکھا آدمی جب ہمارے ہاں طبری کو اٹھاتا ہے، ابن کثیر کو اٹھاتا ہے، تاریخ کی جو مستند کتابیں ہیں جب ان کو وہ اٹھاتا ہے اور اس دور کی تاریخ پڑھتا ہے تو وہ یہ خیال کرتا ہے کہ یہ تاریخ بھی اسی طرح مورخانہ تحقیق کے نتیجے میں لکھی گئی ہوگی۔ وہاں اس کو روایات ملتی ہیں، ان روایات میں تضادات ہیں، ان روایات کو بغیر کسی ترتیب کے باقاعدہ مضمون کے طور پر پیش نہیں کیا گیا بلکہ اسی طرح بیان کر دیا گیا ہے۔ تو یہ تاریخی مواد ہے جو اس زمانے میں پیدا ہوا، یہ اگر نہ ہوتا تو پھر تو بعد میں بھی کچھ نہیں لکھا جا سکتا۔ بالکل ٹھیک، یہ موجود ہے۔ میں جس چیز کی نفی کر رہا تھا وہ ہے وہ باقاعدہ مورخ۔ میں نے اس پہ مثال دی تھی کہ جس نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنایا کہ میں اس عہد کی تاریخ لکھوں گا۔ اس میں ڈاکٹر صفدر محمود صاحب کو میں نے ذکر کیا تھا، یعنی کسی عہد کی تاریخ لکھنا اور اس کے تاریخی مواد کو منتقل کرنا دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ ابن اسحاق تو کر رہے ہیں نہیں؟ میں اس پر ابھی عرض کرتا ہوں۔ یعنی پہلے تو اس نقطے کو سمجھ لیجیے نا کہ نہ یہ چیز پیش نظر تھی یہ بتایا جائے کہ مسلمانوں کے علم تاریخ کا سرمایہ تحریری کیوں نہیں ہے۔ ہر قوم کا سرمایہ ابتدا میں ایسا ہی رہا ہے، یعنی جو قدیم قومیں ہیں یہ تحریری سرمایہ، تحریری چیزوں کا وجود میں آنا، یہ تو اسی طرح کی بات ہے کہ جیسے اس وقت ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے اور ہم آج سے 200 سال پہلے بھی لوگوں سے یہ تقاضا کریں۔ تو جو قدیم تمدن ہے جب ہم ان تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ یہود ہوں، وہ مسلمان ہوں، وہ اس سے پہلے کی رومی اقوام ہوں، وہ یونانی ہوں، تو آپ کو بہت بڑا حصہ اسی طرح ملتا ہے، یعنی زبانی روایات کی صورت میں ملتا ہے۔ اور عربوں کے ہاں تو بہت زیادہ لکھنے کا ذوق بھی نہیں تھا، تو اس کی نفی مقصود ہی نہیں ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو تاریخی روایات کے ناقلین ہیں وہ صرف صحابہ میں نہیں ہیں، تابعین میں نہیں ہیں، اس سے پہلے وہ جاہلی عرب میں بھی موجود ہیں۔ وہ ان کے اشعار نقل کرتے ہیں، وہ ان کے انصاب نقل کرتے ہیں، وہ ان کے ایام کی داستان سناتے ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ جس مورخ کا میں ذکر کر رہا تھا اس سے مراد یہ تھی کہ ایک ایسا شخص کہ جو ایک طرف تاریخ لکھنے کا فیصلہ کرے، پورے عہد کی تاریخ لکھے، اس کے ساتھ وہ یہ بھی بتائے کہ یہ میرے ذاتی مشاہدات ہیں، یہ میرے سامنے دوسروں کی روایات آئی ہیں، میں نے ان کو اس طرح تنقیح کے عمل سے گزارنے کے بعد ایک مربوط تحریر کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ ٹھیک، تو یہ لفظ مورخ وہاں اس پس منظر میں استعمال کیا گیا ہے۔ پہلی دو باتوں کے بارے میں تو یہ عرض ہے۔ اس کے بعد اب آگے آئیے
ابن اسحاق کی سیرت کا وہاں ذکر ہی نہیں ہوا، ابن اسحاق کی تاریخ کا ذکر ہوا ہے۔ اچھا، ابن اسحاق نے صرف سیرت نہیں لکھی، سیرت سے کون ناواقف ہے؟ یہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی چند مہینے پہلے جب ہم غار حرا پر بات کر رہے تھے تو میرے پاس چونکہ یہاں سیرت ابن اسحاق نہیں تھی تو میں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ ذرا فراہم کرتے، میں دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ جی، اور غار حرا پر گفتگو کرتے ہوئے ہم نے ان روایات کا تقابل کیا ہے جو بخاری میں ہیں، جو ابن ہشام میں ہے، جو ابن اسحاق میں ہے۔ اس موقع پر ابن اسحاق کی تاریخ کا تعارف بھی کرایا گیا ہے۔ جی، تو یہ ساری باتیں وہ کون آدمی ہے کہ جس کے علم میں نہیں ہوں گی؟ میں ابن اسحاق کی تاریخ کے بارے میں بیان کر رہا تھا، اس لیے کہ میرا موضوع اس وقت خلفائے راشدین، ان کے بعد جو خلافت کے مسائل پیدا ہوئے ہیں ان پر تاریخی حقائق کی طرف توجہ دلانا ہے۔ اچھا، تو ابن اسحاق نے ایک تاریخ بھی لکھی تھی، اس کو عام طور پر یا تو کتاب التاریخ کہا جاتا ہے یا تاریخ الخلفاء کہا جاتا ہے۔ کتاب الخلفاء یا تاریخ الخلفاء، یہ تاریخ یعنی کچھ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کیا مباحث تھے۔ مثلا یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت اور بعد میں جو انہوں نے شورا قائم کی تھی اس کے کچھ احوال بھی تھے۔ ابن اسحاق نے صرف سیرت ہی نہیں لکھی، انہوں نے بعض جاہلیت کے زمانے کی جنگوں کے احوال بھی لکھے ہیں۔ اچھا، اسراء اور معراج پر بھی ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے۔ تو ان کی جو تاریخ ہے یعنی تاریخ الخلفاء یا کتاب الخلفاء وہ ہمیں میسر نہیں ہے۔ اگر وہ میسر ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامنے یہ سب کیسے ہوا اس کی ذرا اس سے بہتر تصویر آتی۔ اس کے بارے میں دوبارہ سنیے اس کو، میں نے وہاں سیرت کا لفظ استعمال نہیں کیا، تاریخ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کے بھی کچھ مخطوطات یعنی اس کے بعض اجزاء کے مخطوطات بتایا جاتا ہے کہ بعض جگہوں پہ موجود ہیں، لیکن اس کے اقتباسات ہم مختلف تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ الگ سے ایک کتاب کی صورت میں ان کے قلم سے لکھی ہوئی یا جس طرح کے پرانا طریقہ تھا ان کے شاگردوں کی املا کرائی ہوئی وہ کہیں موجود نہیں ہے میرے علم کی حد تک۔ اگر ہو تو میں نے پھر عرض کیا ہے کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہوگی، تو میں نے اس کے بارے میں یہ عرض کیا تھا کہ وہ بھی اگر موجود ہوتی تو اس کو کچھ قابل اعتنا سمجھا جاتا تھا، وہ بھی موجود نہیں تھی۔ اس کے بعد جو آپ نے تنقیح کے بارے میں فرمایا تو ایک تنقیح ہے انفرادی تنقیح۔ وہ آدمی جس نے حدیث کا مطالعہ کیا ہے، آثار کا مطالعہ کیا ہے، وہ پوری طرح جانتا ہے کہ انفرادی تنقیح کے ایک نہیں دسیوں واقعات موجود ہیں۔ کیا ہم اس سے واقف نہیں ہیں کہ سیدہ عائشہ کی تنقیحات کیا ہیں؟ روایات ان کے سامنے آئی ہیں، انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں، قرآن مجید کی روشنی میں تنقیح کی ہے۔ سیدنا عمر نے روایات کی تنقیح کی ہے۔ یہ انفرادی واقعات ہیں، اس وقت بھی ہر مدرسے میں ہو رہے ہوں گے، اساتذہ کر رہے ہوتے ہیں، علماء اپنے درسوں میں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے تو وہ بھی کرتا ہے۔ لیکن جس تنقیح کا میں ذکر کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ مورخانہ بصیرت کے ساتھ کوئی شخص اپنے عہد کی، میں نے اس میں الفاظ استعمال کیے تھے، وہ کنٹمپریری مورخ ہے، اپنے عہد کی تاریخ لکھ رہا ہے۔ وہ جب اپنے عہد کی، اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو کچھ وہ لکھے گا اس کو مان لیا جائے گا، اس پر بھی جر و نقد ہوگی، اس سے بھی اختلاف ہوگا۔ آخر ہم معاصر الامراء پر، تاریخ فرشتہ پر اور تاریخوں پر بات کرتے ہیں، لیکن یہ کہ کوئی ایسی تاریخ کہ جو عہد کی تاریخ ہے، ایک باقاعدہ مورخ نے لکھی ہے، اس نے اس کو ترتیب دیا ہے، اس نے محاکمہ کیا ہے، تمام روایات جو کسی حد تک تردد پیدا کرتی ہیں ان کے بارے میں اپنی رائے دی ہے اور محققانہ رائے دی ہے۔ یہ چیز تھی جو میں بتانا چاہتا تھا کہ اس دور کی اس طرح کی کوئی تاریخ نہیں ہے، اس دور میں اس طرح کا کوئی مورخ بھی پیدا نہیں ہوا۔ وہ لوگ سامنے آئے ہیں جنہوں نے یا تو انفرادی روایات کی صورت میں جو کچھ ان کے علم میں تھا یا جو بات انہوں نے سنی تھی یا دیکھی تھی اس کو آگے پہنچا دیا ہے، اور یا تاریخی مواد کے ناقلین ہیں جن کے نام لیے گئے ہیں یا 27 کی تعداد میں بیان کیے جاتے ہیں یا ان پر اور بھی اضافے کیے جا سکتے ہیں، وہ سب تاریخی مواد کے ناقلین ہیں۔ ان کی چیزیں بھی ہمارے پاس کسی ترتیب کے ساتھ نہیں ہیں، یعنی کسی کا کوئی ایک مخطوطہ مل گیا ہے، کسی میں کوئی 20-22 روایات ہیں، کسی نے کسی ایک چیز کو بیان کر دیا ہے۔ آپ موسیٰ بن عقبہ کے بارے میں دیکھ لیجئے، آپ عروہ بن زبیر کے بارے میں دیکھ لیجئے، آپ ابان بن عثمان کے بارے میں دیکھ لیجئے۔ ابان بن عثمان کی کتابوں کے بارے میں تو بتایا جاتا ہے کہ ویسے ہی جلا دی گئی تھی۔ تو اس وجہ سے ان سب چیزوں سے لوگ واقف ہیں۔ وہاں بیان یہ کرنا مقصود تھا کہ جب عہد کا مورخ تاریخ لکھتا ہے تو وہ اس طرح نہیں کرتا کہ روایات آپ کے سامنے رکھ دے یا مواد آپ کے سامنے رکھ دے، وہ اس کی تنقیح کر کے اس کو ایک ترتیب دیتا ہے
اور پھر اس کے بعد ہمارے سامنے ایک مرتب چیز آ جاتی ہے. یہ اس دور کی موجود نہیں ہے. اس سے بھی یہ مقصد نہیں تھا کہ ہمارے اس علم کی تنقیص کی جائے، بلکہ یہ مقصد تھا کہ جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں وہ اس بات پر متنبع رہیں کہ وہ کیا چیز پڑھ رہے ہیں. ٹھیک. یعنی جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی طبری یا ابن کثیر کو کھولتا ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اس طرح کی تفسیریں نہیں ہیں جیسے کہ تفہیم القرآن ہے مثال کے طور پر، یہ تدبر قرآن ہے یا کشاف ہے. یہ تفسیریں آثار روایات کے مجموعے بن گئے ہیں اور یہ ان کو بیان کر دیتی ہیں. اس میں ہو سکتا ہے کہ بہت مضاد چیزیں بھی ہوں، ان کو سامنے رکھ کر اب تنقیح کا کام کبھی وہ مفسرین بھی کرتے ہیں، لیکن یہ عام طور پر بعد کے لوگوں کو کرنا ہوتا ہے. ان کا تقابل کیا جائے، دیکھا جائے ان کی کیا نوعیت ہے. یہ معاملہ ہمارے اس عہد کی تاریخ میں اس عہد کے کسی مورخ نے نہیں کیا. میں اس کی جانب اشارہ کر رہا تھا اور یہ بتا رہا تھا کہ اس کا لحاظ کرتے ہوئے میں تاریخ پڑھنی ہے. جب اس کا لحاظ کرتے ہوئے تاریخ پڑھنی ہے تو پھر یہ نہیں کر سکتے کہ ہم طبری کو کھولیں اور ایک روایت وہاں لکھی ہوئی ہے. نہیں، اب وہ تنقیح کا کام جو عہد کے مورخ کو کرنا تھا وہ بعد کے لوگوں کو کرنا پڑے گا. وہ مجھے اور آپ کو کرنا پڑے گا، اور وہ کام لوگوں نے کیا ہے، یعنی موجودہ زمانے میں کیا ہے، اس سے پہلے کیا ہے. ہمارے ہاں جو یہ روایات زیر بحث آئی ہیں، اس طرح کے مناقشات ہوئے ہیں، مشاجرات صحابہ پر گفتگو ہوئی ہے، اس میں یہ کام کیا ہے. یعنی یہ معلوم ہے کہ کیا منہاج السنہ میں، کیا العواصم من القواسم میں، محب الدین خطیب کے اگر آپ اس کے اوپر حواشی پڑھیں تو کیا اس میں ہمارے ہاں محمود عباسی صاحب نے، قاضی اطہر ہاشمی صاحب نے، احمد عباسی صاحب نے اور بہت سے لوگوں نے کیا یہ کام نہیں کیا؟ یہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ عہد کے مورخ کی لکھی ہوئی تاریخ ہمارے پاس اس دور کی موجود نہیں ہے. ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ تاریخی مواد ہے، یا تاریخی مواد کے ناقلین نے جو کچھ پہنچا دیا ہے وہ ہے. یہ تو پہنچ گیا ہمارے پاس. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی آدمی نے یہ اہتمام بھی کیا ہو کہ اس نے اس دور کی یا اس دور کے کسی حصے کی پوری روایات ایک جگہ جمع کر دی ہوں، پھر بھی جس مورخ کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا. یعنی میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک مورخ جو سامنے تمام چیزوں کو دیکھتا ہے، اپنے مشاہدات سامنے رکھتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، اس کی تنقیح کرتا ہے، اس کو اپنا فن بناتا ہے، اس کی میں نے مثال بھی دی تھی. اس طرح کی کوئی تاریخ چونکہ نہیں ہے تو اس وجہ سے تاریخی مواد کا مطالعہ کرتے ہوئے اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا چاہیے. یہ کسی نقص کا بیان نہیں تھا. ٹھیک. ہم سب یہ نقطہ بہت ہی خوبی سے آپ نے واضح کیا. چند منٹ ہمارے پاس ہیں. ایک اور چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. جب آپ فرماتے ہیں روایات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو باتیں بیان ہوتی ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کا تاریخی ریکارڈ ہے، تو اب جب تاریخ پر اتنا کچھ آپ نے فرمایا تو پھر اس کے اوپر تاریخی ریکارڈ کا اطلاق ہم کیسے کرتے؟ نہ معاصر مورخ ہے، نہ باقاعدہ مورخین بیٹھے ہیں، نہ لکھنے لکھانے کا وہ عمل ہے، تو پھر اتنے بڑے مواد کو ہم کیسے کہتے ہیں کہ یہ تاریخی ریکارڈ ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. وہ بھی ظاہر ہے کہ تاریخی ریکارڈ ہی کہتا ہوں میں. یعنی یہی ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ پہلے ہی دور میں امام بخاری پیدا ہو گئے تھے اور انہوں نے باقاعدہ تنقیح کے ساتھ صحیح بخاری مرتب کر دی. اس کی بھی تنقیح کا کام ہوا بعد میں؟ اس کی تنقیح کا کام بھی بعد میں ہوا ہے. یعنی تاریخی مواد کا انتقال تو ہو رہا ہے. میں نے عرض کیا کہ انفرادی تنقیح بھی ہوتی ہے. یعنی کسی موقع پر کوئی روایت سامنے آ گئی ہے، کسی کو اعتراض ہے. میں نے سیدہ عائشہ کی مثال دی، سیدنا عمر کی مثال دی. بہت سی تنقیحات موجود ہیں. صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ بات اس طرح تھی، اس طرح بیان ہوئی تھی. سوالات بھی کیے جاتے ہیں، پوچھا بھی جاتا ہے، بعض اوقات شہادتیں تک طلب کی گئی ہیں. یہ سب ہے، لیکن یہ کام انفرادی ضرورتوں کے لیے لوگ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک باقاعدہ محدث ہے جو یہ کام انجام دے رہا ہے. تو میں اس مورخ اور اس محدث کا ذکر کر رہا تھا کہ وہ اس دور میں نہیں ہے. اور جب میں یہ کہتا ہوں نہیں ہے تو پھر عرض کرتا ہوں یہ کسی نقص کی نشاندہی نہیں کی، بلکہ تنبیہ کے پہلو سے ہے کہ ہمیں تاریخ پڑھتے وقت تنہا یہ بات کہہ کر کہ یہ فلاں جگہ لکھا ہوا ہے، یہ فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ یہ الزام ہے، فلاں جگہ یہ بات بیان ہوئی ہے، اس کو اس طرح نہیں سمجھنا چاہیے. بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے بعد ان روایات کی تنقیح کس طرح ہوئی ہے، اہل علم نے اس پر کیا کام کیا ہے، آج کے زمانے میں اس کی تنقیح کیسے ہو رہی ہے. ان تمام روایات کو سامنے رکھ کر یہ دیکھنا ہے یہ کہاں سے آئی ہیں، کس دور میں ہم تک پہنچی ہیں، اس تاریخی ریکارڈ کو پہنچانے والے کون ہیں. اس میں وہ لوگ تو نہیں ہیں کہ جو کسی قضیے کے فریق ہیں. یہ سارا معاملہ اب ہمیں خود کرنا ہے، اور یہ اس سے پہلے بہت سے اہل علم کرتے رہے ہیں. یہ اس زمانے میں بھی ہوا ہے. میں صرف یہ عرض کر رہا تھا
کہ یہ اس عہد میں اس طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، اچھا ہم صاحب ایک اور ضمنی پہلو میں چاہتا ہوں اس کی طرف بھی آپ اشارہ کریں۔ یہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ ابن اسحاق ایک تاریخ بھی لکھ رہے ہیں اور وہ بات کے دور کی تاریخ ہے، جو مشاجرات صحابہ سے متعلق چیزیں ہیں، جو سیاسی کشمکش ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو تاریخی مواد ہے خلفائے راشدین کے انتخاب اور ان کے نزاعت کے معاملے میں، وہاں پر کچھ چیزیں رسول اللہ کی نسبت سے بھی بیان کی جاتی ہیں، یعنی آپ نے کچھ پیشن گوئیاں فرمائی ہیں پہلے بیٹھ کے، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ تاریخی مواد تو جیسے نقل ہوا آپ نے بتایا، لیکن رسول اللہ کی روایات کے بارے میں بہرکیف ان کی نسبت ایک زیادہ اہتمام ہے، یہی وجہ ہے کہ پھر محدثین نے اس کو مرتب بھی کیا۔ تو ان دو چیزوں کے فرق کو آپ کیسے لے کے چلیں گے کہ یہ تاریخی مواد اور پھر بات کے حالات کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ پیشن گوئیاں، یہ دونوں ایک چیز تو نہیں ہے نا؟ ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بات فرمائی ہے، کسی صحابی نے کوئی بات کہی ہے، کسی تابعی نے کوئی بات کہی ہے، عام عالم نے کوئی بات کہی ہے، ہر ایک میں فرق کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ظاہر ہے کہ خدا کے آخری پیغمبر کی بات ہے، اگر وہ بات ہمارے سامنے آئے گی تو ہم اس کی بھی تحقیق کریں گے۔ یعنی اگر تو امام بخاری اسی زمانے میں موجود تھے، انہوں نے تمام روایات کی تنقیح کر دی تھی، صحیح بخاری اصل میں صحابہ کرام کے زمانے میں موجود تھی، تو پھر تو بڑی نوعیت مختلف ہو گئی۔ لیکن وہاں پر بھی کیا ہے، زبانی روایات نا بیان ہو رہی ہیں، تو ان میں سے ایک ایک روایت کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو میں نے یہ عرض نہیں کیا کہ ان کو آپ رد کر دیں گے، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر ان میں محض واقعات کا بیان نہیں ہے بلکہ کسی پر کوئی الزام ہے، کسی کی کوئی غلطی بیان کی جا رہی ہے، کسی کی تنقیص کا کوئی پہلو سامنے آتا ہے، تو اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ پھر اس کے اندر اتر کر یہ دیکھا جائے یہ بات کہاں سے آئی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو باتیں بیان کی جاتی ہیں، کیا ان کی تحقیق اور ان کی تنقیح ممنوع ہے؟ یا آپ کے محدثین یہی تو کرتے ہیں، خود صحابہ بھی کرتے ہیں، صحابہ بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی میں نے بعض چیزوں کا ذکر کیا کہ سیدہ کے سامنے، یعنی سیدہ عائشہ کے سامنے ایک روایت پڑھی جاتی ہے، سیدنا عمر کی روایت ہے، لیکن اس کی تنقیح کرتی ہیں، اس کے بارے میں سوالات کرتی ہیں۔ یہی معاملہ اور بہت سی روایات کے بارے میں بھی آپ کے علم میں ہوگا۔ یہ معلوم ہے کہ خود ہم نے بہت سے مضامین شائع کیے ہیں اپنے رسائل میں جس میں صحابہ کی تنقیحات کو اہل علم نے بیان کیا، تو یہ ہوگا، ہر جگہ ہوگا، لیکن یہ پورے ایک عہد پر ہو گیا ہے، اس کے سارے مواد پر ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ عمل تو آج تک جاری ہے۔ تو یہی چیز ہے جس کی طرف توجہ دلانا مقصود تھا کہ ہم جب اس دور کی تاریخ پڑھتے ہیں تو یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ کسی باقاعدہ مورخ کی تنقیح کے بعد لکھی ہوئی تاریخ ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اس دور کا تاریخی مواد ہے جس میں بعض انفرادی روایات ہیں اور بعض وہ چیزیں بھی ہیں کہ جو اس مواد کے ناقلین نے، جن کا تاریخی ذوق تھا، ان کو آگے منتقل کر دیا ہے، وہ ہم تک پہنچ گیا۔ لیکن اس سارے مواد کا جائزہ لینا، اس کو دیکھنا، اس کے رد و قبول کا فیصلہ کرنا، یہ جس طرح حدیث کے معاملے میں آگے 2 صدیوں تک ہوتا رہا ہے، اسی طرح تاریخ کے معاملے میں بھی ضروری تھا۔ اس زمانے میں یہ اس طرح نہیں ہوا، یعنی ہماری جب تاریخیں بعد میں لکھی گئی ہیں، وہ طبری کی تاریخ ہو، ابن کثیر کی تاریخ ہو، ان میں بھی اس عہد کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا۔ اس لیے اس وقت بھی اگر کوئی شخص کتابیں کھول کر بیٹھے گا تو اس میں سے محض روایتیں نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ یہ سارا معاملہ دیکھنا چاہیے۔ اور میں پھر عرض کر دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، بہت سے اہل علم نے تنقیح کا یہ کام کیا ہے، اس کی مراجعت کرنی چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، اس میں کس طریقے سے روایات کا جائزہ لیا گیا ہے، ان کے پس منظر کو کیسے واضح کیا گیا ہے۔ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان ہوں تو پھر تو اور زیادہ تحقیق کا تقاضا کرتی ہیں، یعنی کسی اور کا معاملہ ہو تو ہم نظر انداز کر سکتے ہیں معاف کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی بات بیان کی جائے تو یہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کیسی احتیاط کی چیز ہے۔ کوئی جھوٹی بات آپ کی نسبت سے بیان نہ ہو جائے، کوئی ایسی بات کہ جس میں اجمال سے ایک بات کہی گئی اور ہم اس کا غلط اطلاق نہ کر بیٹھیں۔ ان سب چیزوں کا لحاظ کر کے اس کی تنقیح کا کام ہوتا ہے۔ یہ محققانہ کام ہمارے ہاں ہوا ہے، اس وقت بھی ہو رہا ہے، لیکن کیا یہ پہلے ہی دور میں حدیث پر بھی ہو گیا تھا اور تاریخی مواد پر بھی ہو گیا تھا؟ ایسا نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، ہم سے ہمارا وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ سیدنا علی اور امیر معاویہ کے مابین اختلافات کی نوعیت کو ایک جاننے کا منفرد زاویہ نظر اس سلسلے کی آج 12ویں قسط تھی۔ انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے بھی سوالات رکھیں گے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔